بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فعظوہن، اگر کوئی مرد میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی ہے، دیکھو اصول بڑا خوبصورت ہے، اگر نوجوان نے ان اصولوں کو فالو کیا تو یقین بتاؤ کہ یقین سے کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ پیش نہیں ہوگا. اگر ماں باپ جو اپنی بیٹی اور بیٹے کا شادی کرے اس میں ان اصولوں کو فالو کریں گے کوئی مسائل، اگر ان حد سے تجاوز کریں گے مسائل شروع رہیں گے. اللہ نے کیا فرمایا واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن. وہ میاں جو اپنی بیوی سے تنگ آ گیا ہے، اس کی زبان سے تنگ آ گیا ہے، اس کی بدسلوکی سے تنگ آ گیا ہے، سب سے پہلے اس کو نصیحت کرے، کمرے کے اندر نصیحت کرے، لوگوں کے سامنے نہیں، کمرے کے اندر نصیحت کرے اس کو. نمبر 1. نمبر 2، اگر نصیحت پر وہ عمل نہیں کرتی ہے اتنا مارے کہ نشان نہ پڑے. وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ ہے، اس مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دباؤ میں لے کے آئے. مارنے کا مطلب مارنا نہیں، دباؤ میں لے کے آئے. ایسی صبر کرو، لیکن مارنے میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا، یعنی نہ ہڈی ٹوٹے، نہ خون نکلے، نہ نشان پڑ جائے. شریعت نے اس کا حد بتا دیا. باتیں بند کر دے. اب باتیں 3 دن سے تو زیادہ جائز نہیں ہے، لیکن شریعت نے یہاں بتا دیا کہ 3 دن ایسے. دیکھو شریعت نے 3 دن کیوں بتا دی کہ 3 دن تک باتیں نہ کرے. 3 دن سے جو زیادہ باتیں بند کرے گا اس کی جو ہے عبادت پر اثر پڑے گا، ہے نا. اب سوال یہ کہ اللہ نے 3 دن کی لمٹ کیوں رکھی؟ اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی شکوہ شکایت نہیں رہتا جب تک کوئی بندہ پچھلی شکایتوں کو، پچھلی باتوں کو دوبارہ نہ دہرائے. کوئی شکایت نہیں رہ سکتی، لڑائی ختم ہو سکتی ہے. آخر میں تیسرا آپشن بتا دیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اگر آپ کو پھر یہ محسوس ہو رہا ہے دونوں کو کہ ان دونوں کے آپس میں نہیں بن سکتی ہے تو ان کے خاندان والوں کو بلائے، اپنے خاندان والوں کو بلائے. اور پھر اللہ نے ایک جملہ استعمال کر دیا إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر دونوں خاندانوں نے اچھی نیت رکھی، اچھی امید رکھی، رشتے کو نبھانے کا سوچا تو اللہ ان کے درمیان صلح پیدا کر دے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. جب بھی بلاتے ہیں کیا کریں گے؟ اچھا بیٹی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ بیٹی کہانی شروع کر دے گی، میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. دیکھو میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا. بیٹے کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ بیٹا اپنی کہانی شروع کر دے گا. یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے ماں باپ کی دونوں طرف کہ وہ دونوں کی کہانیاں سننا اور ان کو آپس میں دوبارہ لڑانا شروع کر دیتے ہیں. پچھلی باتوں کو دہرانا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ یرید اصلاحا، اگر دونوں خاندان اصلاح کی امید رکھیں گے تب اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کرے گا. کہیں ایک طرف سے بھی بدنیتی شروع ہو گئی اللہ ان کے درمیان طلاق کا شروع کر دے. اور پھر کیا ہوگا؟ ہمارے گزشتہ ایک میرے دوست ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میں بڑا پریشان ہوں. کیوں؟ کہتے بیوی کو میرے بیوی کا اچھا تعلق ہے. بیوی میرے گئی میکے میں گئی، 2 دن کے بعد میں گیا تو اس کی ماں بڑی ہوتی، جاؤ ہم چلے جائیں اور پھر 1 ہفتے کے بعد چھوڑ دوں گی. پھر 1 ہفتے بعد مجھے کال آئی. اس دن جس دن 2 دن بعد میں گیا ماں نے کہا آپ تو میری بیٹی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، میری بیٹی تو سکون میں نہیں ہے، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی اور یہ ہو گیا، کاش یہ 2 بچے نہیں ہوتے تو میں یہ. میں نے کہا یا اللہ ہوا کیا ہے؟ میں دیکھوں ان کی بیٹی بھی پریشان کہ میری ماں کو کیا ہوا ہے، بیٹی بھی پریشان ہے کہ ماں کو کیا ہوا ہے، اور بندہ بھی پریشان اس کا ہسبینڈ کیا ان کو کیا ہوا. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ میری فلانی بیٹی آئی تھی، اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ آیا تھا، 50,000 30,000 کا شاپنگ کر کے یہاں سے گئے. میری بیٹی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا متبادلہ اور مقابلہ، اس نے اپنے بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کا گھر برباد کر دیا. اس چیز نے اس نے 30,000 کی شاپنگ کی، تو نے کیا کرا؟ بیٹی بڑی پریشان. یہ واپس آ گیا. 1 ہفتے بعد اس کو لے کے جاؤ کہا. 1 ہفتے بعد اس نے کہا میں آ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں آنا، ہم اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑتے ہیں، آپ نے خرچہ ادھر ہی دینا ہے، ہمارے گھر بھیجنا ہے، بچے ادھر رہیں گے، اسکول ہم جو ہے چینج کر دیں گے. کہتے میں بڑا پریشان. میں نے کہا چھوڑ دے، طلاق دے دیتا ہوں. بس گھر میں بیٹھ گیا میں پریشانی کی حالت میں. 1.5 گھنٹہ ہوا تو میری بیوی دروازے پر کھڑی تھی. میں نے اس کو کہا کیا مسئلہ ہے، کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا بھائی میں تو خود اپنی ماں کے رویے سے پریشان ہو گئی ہوں. میں نے کہا تم میرے گھر برباد کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہی ہو. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہوں، انہوں نے مجھے کہا تم نے نہیں جانا، میں چپکے سے وہاں سے آگے اپنے بچوں کو اٹھا. بیوی کا کردار اس طرح ہو
تو کوئی مائی کا لال بھی ان کے درمیان وہ نہیں پیدا کر سکتا، چاہے اپنے ماں. یاد رکھنا کہ کوئی بھی لڑکا اور لڑکی اس بات کو نہ سوچے کہ میرے ماں باپ میرے بارے میں کتنا اچھا سوچے. شادی کے بعد آپ دونوں آپس میں کس طرح ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں یہ اصول بتا دیا کہ تم دونوں ہی اصل ایک دوسرے کی وجہ ہو، ایک دوسرے کا لباس ہو. ایک دوسرے کے لباس کو اتارنا مت، ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر ڈسکس نہیں کرنی ہے. ہن لباس لکم انتم لباس لہن. اور لباس کیا ہے؟ لباس میں انسان کا سطر چھپتا ہے. ہم لباس کہاں اتارتے ہیں؟ اکیلے میں اتارتے ہیں، اکیلے کمرے میں اتارتے ہیں، کنڈی بند کر دیتے ہیں. تو عورت اور مرد کو اللہ نے کہا تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو، تم اکیلے میں مسئلے کو حل کر دو، ایک دوسرے کے ساتھ رہو، اپنی باتیں باہر نہیں نکالو. اور یہاں تک کہ طلاق دلوا دیتے ہیں. اور طلاق میں پھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں اپنی بیٹی کو طلاق دو اور اپنی بیٹی جو ہے بیوی کو طلاق دے دو، ماں کے سپورٹ سے، ماں کے پریشر سے. اتنی کہانیاں ہیں طلاق کی میں بتا نہیں سکتا ہوں جو ہمارے اس معاشرے میں پیش آئے. ایک نوجوان نے اپنی گزشتہ دن آیا تھا، اس نے کہا میرے دوست نے طلاق دی ہے اور ابھی آپس میں رہ بھی رہے ہیں. میں نے کس طرح دی ہے؟ کہتے ماں نے پریشرائز کیا. اس نے کہا 3 طلاقیں لکھ لی اور اب جو ہے دونوں کے آپس میں دیکھیں غصے میں ہوتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام فرمایا لا یقضی قاضی، میں نے حدیث پیش کی شروع میں، وہ غضبان بین اثنین، وہ غضبان، کوئی قاضی دو کے درمیان فیصلہ نہیں کرے جب وہ غصے میں ہو. نہ ماں فیصلہ کرے اپنے داماد اور بیٹی کے درمیان، نہ باپ کرے اپنے بیٹے اور اپنے جو ہے بہو کے درمیان جب وہ غصے میں ہو. کیوں؟ ان کو حق نہیں ہے فیصلہ کرنے کا. نہ سسر کو حق ہے، نہ ساس کو حق ہے، نہ یہ غیر کو بٹھائیں جو خاندان کے بڑے لوگ ہوں. کیونکہ یہ دونوں کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے بچوں کے فیور میں بات کریں گے. لا یقضی قاضی بین اثنین وغضبان، یہ فیصلے کا حق نہیں ہے. شریعت بتا رہا ہے، حدود بتا رہا ہے ہمیں، لیکن ہم ان حدود کو پامال کرتے ہیں. ماں باپ اس بیٹے کے حق میں بولتے ہیں، وہاں ان کے ماں باپ ان کے حق میں بولتے ہیں، دونوں کی تفریق ہو جاتی ہے. اس نے کہا ماں نے پریشر میں ڈالا، 3 طلاقیں دے دی. اب انہوں نے جا کے خلع کا دعویٰ دائر کیا. اب عدالت میں بار بار جاتے گئے آپس میں صلح ہو گئی. بیٹی تھی صلح ہو گئی. اب صلح ہو گئی، اس لڑکے نے اپنے خاندان میں نہیں پتا کہ میں نے 3 طلاقیں دی ہے، یہاں تک کہ چپکے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں. 3 طلاقیں بھی ہوئی ہے اور چپکے سے رہ رہے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں بدمزاجی کی وجہ سے، ماں باپ کے غلط گائیڈنس کی وجہ سے، یا ان کو غلط تربیت کی وجہ سے، یا ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے یہ چیزیں پیش آتی ہے. اللہ کا واسطہ ہے اپنے نجی زندگی میں اور اللہ کے احکامات میں اور معاملات میں حدود کو سامنے رکھیں اور کسی اچھے عالم سے ہر چیز میں مشورہ کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی اور ہماری زندگی آسان ہوگی. اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.